بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگوں میں سے تھے۔ وہ ابتدا میں کچھ اچھے حال میں نہ تھے۔ ایک شخص نے ان سے ان کی توبہ کا قصہ پوچھا کہ کیا بات پیش آئی جس پر آپ نے اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا بہت شوقین اور بہت عادی تھا۔ ہر وقت شراب ہی میں منہمک رہتا تھا۔ میں نے ایک باندی خریدی جو بہت خوبصورت تھی اور مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ اس سے میرے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ مجھے اس لڑکی سے بھی بہت محبت تھی اور وہ لڑکی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ جب چلنے لگی تو اس وقت مجھے اس سے اور بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ ہر وقت وہ میرے آس پاس رہتی تھی، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ جب میں شراب کا گلاس پینے کے لیے لیتا وہ میرے ہاتھ میں سے چھین کر میرے کپڑوں پر پھینک دیتی۔ محبت کی وجہ سے میں اس کو نہیں ڈانٹتا تھا۔ جب وہ 2 برس کی ہو گئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ اس غم اور صدمے نے میرے دل میں زخم پیدا کر دیا۔ ایک دن 15 شعبان کی رات تھی۔ میں شراب میں مست سویا ہوا تھا، عشاء کی نماز بھی نہ پڑھی۔ اسی حال میں میں نے خواب میں دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا۔ لوگ خبروں سے نکل رہے ہیں، میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو میدان حشر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیچھے کچھ آہٹ سی سنی۔ میں جو مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا کالا اژدھا میرے پیچھے دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی کیری آنکھیں اور منہ کھلا ہوا تھا اور بے تحاشا میری طرف دوڑا ہوا آ رہا تھا۔ میں اس کے ڈر سے گھبرا کر خوفزدہ زور سے بھاگ رہا تھا اور وہ میرے پیچھے بھاگا چلا آ رہا تھا۔ اچانک مجھے سامنے ایک بوڑھے میاں بہت ہی نفیس سفید لباس میں نظر آئے۔ میں ان کے قریب ہو لیا، ان کو سلام کیا اور خوفزدہ آواز میں کہنے لگا کہ خدا کے واسطے میری مدد کیجیے۔ وہ کہنے لگے میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ بہت طاقتور ہے، میرے قابو کا نہیں ہے، لیکن تو بھاگا چلا جا، شاید آگے کوئی چیز ایسی مل جائے جو اس سے نجات کا سبب بن جائے۔ میں بے تحاشا بھاگا چلا گیا کہ مجھے ایک ٹیلا نظر آیا۔ میں اس پر چڑھ گیا، مگر وہاں چڑھتے ہی مجھے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس ٹیلے کے دوسری طرف نظر آئی۔ اس کی دہشت ناک ہولناک آگ، تپش اور گرمی کا منظر دیکھ کر میں اور گھبرا گیا۔ اب اگر پیچھے مڑتا ہوں تو سانپ تھا اور آگے جہنم کا گڑھا۔ اتنے میں ایک زور کی آواز مجھے سنائی دی، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ، تو ان جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ میں وہاں سے پھر پیچھے کو دوڑا، وہ سانپ بھی میرے پیچھے کو لوٹ آیا۔ مجھے پھر وہ بڑے میاں سفید لباس والے نظر آئے۔ میں نے ان سے پھر کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی، اس اژدھے سے مجھے بچائیے، آپ نے قبول نہیں کیا۔ وہ بڑے میاں رونے لگے اور کہنے لگے میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، یہ بہت زیادہ طاقتور ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، البتہ سامنے یہ ایک دوسری پہاڑی ہے، اس پر چڑھ جاؤ، اس میں مسلمانوں کی کچھ امانتیں رکھی ہیں، ممکن ہے تیری بھی کوئی ایسی چیز امانت رکھی ہو جس کی مدد سے اس اژدھے سے بچ سکو۔ میں بھاگا ہوا اس پر چڑھ گیا، وہ اژدھا میرے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک گول پہاڑ ہے، اس میں بہت سے کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہر کھڑکی کے 2 کواڑ ہیں جن پر یاقوت جڑے ہوئے ہیں اور وہ موتیوں سے لد رہے ہیں، اور ہر کواڑ پر ایک ریشمی پردہ پڑا ہوا ہے۔ میں جب اس پر چڑھنے لگا تو فرشتوں نے آواز دی کہ کواڑ کھول دو، پردے ہٹا دو اور باہر نکل آؤ، شاید اس پریشان حال کی کوئی امانت تم میں سے ایسی ہو جو اس وقت اس کو اس مصیبت سے نجات دے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی ایک دم دروازہ کھل گیا اور پردے اٹھ گئے اور اس میں سے چاند جیسی صورت کے بہت سے خوبصورت بچے نکلے، مگر میں انتہائی پریشان تھا کہ وہ سانپ میرے بالکل ہی قریب آ گیا تھا۔ اتنے میں وہ بچے چلانے لگے، ارے تم سب جلدی نکل آؤ، وہ سانپ تو اس کے پاس آ ہی گیا۔ اس پر
فوجوں کی فوجیں بچوں کی نکل آئیں، ان میں دفتن میری نگاہ اپنی اس 2 سالہ بچی پر پڑی جو مر گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی اور کہنے لگی، خدا کی قسم تم میرے باپ ہو، اور یہ کہتے ہی تیر کی طرح کود کر ایک نور کے پلڑے پر چڑھ گئی اور اپنے بائیں ہاتھ کو میرے داہنے ہاتھ کی طرف بڑھایا، اور میں جلدی سے اس سے لپٹ گیا اور میں نے اپنے داہنے ہاتھ کو اس سانپ کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً پیچھے کو بھاگنے لگا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور خود میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے سیدھے ہاتھ کو میری داڑھی پر پھیرتے ہوئے کہنے لگی، میرے ابا جان، الم یان للذین آمنوا، کیا ایمان والوں میں سے جو لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کے لیے اس بات کا وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے واسطے، اس حق بات کے واسطے جو اس پر نازل بھی، جھک جائیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں رونے لگا اور میں نے پوچھا، بیٹی تم قرآن شریف کو جانتی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم سب قرآن شریف کو تم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بیٹی یہ سانپ کیا بلا تھی جو میرے پیچھے لگ گئی تھی؟ اس نے کہا، یہ آپ کے برے اعمال تھے، آپ نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ اژدھے کی شکل میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا اور آپ کو اب جہنم میں کھینچ کر ڈالنے والا تھا۔ اور میں نے پوچھا کہ سفید پوش وہ بزرگ شخص کون تھے؟ تو کہنے لگی، وہ آپ کے نیک اعمال تھے جو اتنے تھوڑے اور کمزور تھے کہ وہ اس سانپ سے مقابلہ نہ کر سکے، البتہ اتنی مدد بھی کر دی کہ بچنے کا راستہ بتا دیا۔ میں نے پوچھا، بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ کہنے لگی، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، قیامت تک ہم یہاں رہیں گے، آپ کے آنے کے منتظر ہیں، جب آپ سب آئیں گے تو ہم سفارش کریں گے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی تو میں اس سانپ کی دہشت مجھ پر سوار تھی۔ میں نے اڑتے ہی اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ استغفار کیا اور اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیا اور زندگی کو نیک راستے پر ڈال دیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔